السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MOR لطیفی نیٹ ورک۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں۔ اور جو میرے نئے مہمان ہیں اس چینل پر وزٹ کیا، چینل پر آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار ملتا رہے۔ دیکھو، حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی نے بہت ہی بہترین بیان کیا جس سے دل جھوم اٹھا، اور آپ اس بیان کو سنیے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ کربلا کے 9 نہالوں کا واقعہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان انہوں نے بیان کی۔ ایمان تازہ کیجئے، اپنے سوئی ہوئی ان قسمتوں کو، سوئی ہوئے اپنے ضمیر کو جگائیے۔ کب جگاؤ گے اپنے ضمیر کو؟ کب اٹھاؤ گے اپنے ضمیر کو؟ جب تم سب کے سب اور زیادہ برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ پوری باطل قوم مومن کے پیچھے پڑی ہے، مومنین کے پیچھے پڑی ہے۔ تو اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اولیاء کاملین سے لگاؤ کیجئے، اپنے علماء کرام سے محبت کیجئے۔ جب علماء کرام کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، تب مصیبتیں اس عوام پر آئیں۔ تو اسی لیے تمام علماء کرام سے محبت کیجئے اور اس بیان کو، حضرت کے اس بیان کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگوں، کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑا فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے۔ تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر طریقے لگے، خدا خیر کرے۔ فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اڑ گئی۔ خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا، بیٹی اللہ اکبر، رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا۔ ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا، بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ فاطمہ، یہ تو بے وفائی ہوئی، تو نے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی۔ آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے، امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں وہ کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمدہ، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، اے علی، اے علی، اے علی، پہلی بات، میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے۔ جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے، جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپٹی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کملی والے، علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ کہا، شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، منبر پہ چلے گئے۔ فرمایا، انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ،
मिंबर पे खड़ो के लाल फरमाया, अली कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह, का मेरे सामने आके खड़ा हो जा। हज़रत अली सामने आए, क्या अली 4 शादियों का हुक्म उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं। ए अली मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, सुन ले, मुझे पता लगा तो अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा है। ए अली मेरा पैगाम सुन, जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है मैं मोहब्बत तुझे दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। ए अली मैं आज इजाजत दे रहा हूं, मेरे पास शादी कर लेना। बच्चों वालों सुनो, हजरत अली से सैयदा फातिमा कहने लगी, अली मेरा दूसरा पैगाम है, अली ऐसी औरत से शादी करना जो यतीमों को, मेरी औलाद को संभाल सके। अली मेरे से वादा कर, फातिमा जी का 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक दिन मेरी निशानियों के साथ भी गुजारना। अली मैं तुझे इजाजत देती हूँ, 29 दिन अपनी बीवी के साथ सोना, एक रात मेरे बच्चों के साथ सोना, और इनके सर पर हाथ रखकर इन्हें गले से लगा के पूछना, अम्मा फातिमा तो याद नहीं आ रही? रवायात में लिखा, हज़रत अली की हिचकी बंधी हुई, हज़रत अली रो रहे। तीसरी फरमाइश, इतने में शहजादे हुसैन आ गए और आके बाबा का दामन पकड़ के कहने लगे, अब्बा क्या बात है, अम्मा क्यों रो रही है, आप क्यों रो रहे? सैयदा ने अपनी कमजोर सी आवाज में फरमाया, जाओ जाओ मेरे बच्चों, नाने के रोजे पर मेरा भी सलाम कह के आओ और अपना भी सलाम कह के आओ। अल्लाह अकबर। अम्मा समझी के थोड़ी देर लगेगी, नाने से बात करके आएंगे। ये फुदकते, उछलते, दौड़ते, हाँफते कांपते आए और अम्मा के सीने पे सर रख के रोने लग गए और कहने लगे, अम्मा अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है? हज़रत अली कहने लगे, बेटे क्या हुआ? का नाने के रोजे पे सलाम करके बैठे थे, नाने के रोजे से आवाज आई, जल्दी करो माँ के पास चले जाओ, कब्र तो तुम्हें बाद में भी नजर आएगी, माँ छुपने वाली है, चेहरा क़यामत तक नजर नहीं आएगा। और दूसरों की माँ पर रोने वालों, कभी अपनी माँ की परेशानी पर भी रोए। क्या आज सारा दिन गुजर गया मैंने अपनी पैर, माँ के पैर नहीं दबाए, कभी रोए? 4 साल हो गए, कभी मैंने अपने माँ के साथ बैठ के दिखाया। जो अल्लाह थल्ला मेरे साथ होटली करता है, काश वो पकाता अपनी माँ के पास लेके जाता, उसकी पसंद का फल, उसकी पसंद का खाना लेके जाता, फिर तेरी माँ हाथ उठाती, अर्श से तेरे लिए रहमतों का दरवाजा खुल जाता। फकीरों, अगली तुम्हें दास्तान सुनाओ, उससे पहले मेरे से आज वादा करो, बूढ़े हो तब भी, दाढ़ी चिट्टे बालों से भर गई तब भी, अगर माँ जिंदा है तो आज जाके पैर पकड़ लेना। बोली बची साहब कहेंगे, मेरी तो कब्र में चली गई, मैं किसके जाके पैर पकड़ूं? मेरे कपाली से बुरबाल, ठीक है कब्र में चली गई, कब्र तो तुझे याद है, तुझे मौका मिले सुबह फजर के बाद बाकी कब्र के पास जाके बैठ जाना। कि तू चली गई, सुख की चादरी उजड़ गई, अम्मा अपना साथ ना छोड़ना, लबे व लबे गाहे बगाए अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देना, अल्लाह के दरबार में तेरी सिफारिश कबूल होगी, दुनिया में हमारे काम बनेंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने कुर्ते का यूं करके दामन पकड़ा और कहने लगी, अली जरा अपना हाथ देना। हज़रत अली ने हाथ दिया और अपने कुर्ते का दूसरा कोना पकड़ा दिया। फिर सैयदा फातिमा ने हज़रत अली के हाथ में हाथ दिया, काली सारी जिंदगी मैंने तेरे से कुछ मांगा का नहीं मांगा? अली वो वक़्त याद है ना जब मैंने अल्लाहु अकबर का और तू वजू करके मस्जिद में जा रहा था, मैं धड़ाम से मुसल्ले पे गिर गई, सहारा दे के मुझे उठा के पूछा क्या बात है? मैंने कहा, अली 4 दिल की भूखी हूं, खड़े होने की हिम्मत ही कोई नहीं रही। अली वो वक़्त याद है ना जब मेरा बाप रात के अंधेरे में दरवाजा आके बजा रहा था, मैंने कहा कौन? का तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अर्ज़ के अब्बू जान, मेरे अर्ज़ के अब्बू जान अकेले हो?
کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا، آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، ابے پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ حتیر کہنے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ علی جھانکنے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول دو بول دو بول اس جھولی میں ڈال دے، تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں؟ علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا۔ اس نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات اے فاطمہ، حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا نیکوں میں، متقیوں میں، ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا۔ بھائیو عبد الحلال کا رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، رلانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی سانسوں کو قیمتی بناؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہی تبلیغ ہے، یہی تدریس ہے، یہی تصنیف ہے، یہی تصوف ہے، یہ ان آستانوں کا خالقاؤں کی گفتگو ہے۔ بتاؤ اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آج سے، ابھی سے جو ساس اندر، جو ساس باہر، اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے؟ سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے، کرتا شلوار سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے۔ ان 5 سنتوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ دعوت مکے سے چلی، دار ارقم سے چلی، سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی، غار حرا سے چلی، یہ میرے عزیزو بدر، احد، تبوک، حنین کے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی، پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا۔ اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیت تک، اگلے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مال میں، جان میں، اور نیت کرو ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی اپنی ماں کے دوپٹے کا دفاع کرتے رہیں گے، نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کے لیے سر توڑ کی کوشش کریں گے، جان مال کی بازی لگائیں گے۔ اللہ تمہاری عمر میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 3 بار دیکھا مولانا عبد الحنان صدیقی نے بڑا درد بھرا بیان
حالانکہ یہ کوئی سے مقتضى فکر کے ہوں، مگر انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، ویڈیو پوری واچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔